کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اللہ کا نام بلند کرتے، اللہ کا نام کو پکارتے، تو قرآن کے ماننے والے، توحید کے ماننے والے، رسالت کے ماننے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو ایک طرف رکھ کر وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور پھر ہماتن متوجہ ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو غور کے ساتھ سنا کرتے تھے۔ لیکن میرا عزیز ساتھیو، آج ایک دور یہ بھی آیا ہے کہ مؤذن آواز دیتا ہے اور جمعے کا دن بتلا رہا ہے کہ جمعے کی یہ آیت کریمہ کہ جو یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو، جب تمہیں ندا دی جائے، جب تمہیں آواز دی جائے، یعنی مؤذن پکارے حی علی الصلاۃ، تو آ جاؤ کامیابی کی طرف، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ لیکن آج ہمارے کانوں تک آواز پہنچتی ہے حی علی الصلاۃ کی، حی علی الفلاح کی، ہم اپنے کانوں میں اپنے کاموں میں الجھے ہوئے ہیں۔ یہ میری اور تمہاری بدقسمتی ہے، بدقسمتی۔ لیکن ایک دور وہ تھا کہ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کسی چیز کی آواز دیتے تو وہ فوراً دوڑ جاتے تھے اور دین کی باتوں کو توجہ کے ساتھ اور لگن کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ سنا کرتے تھے۔ لیکن آج نہ تڑپ ہے، نہ دین کی بات کا سیکھنا اور نہ سکھانا ہماری زندگی میں رہا ہے، تو حالات نے ہمیں گھیر لیا ہے۔ میرا عزیز ساتھیو، ہمیں دین کی باتوں پر آنا ہے اور دین کی باتوں کو سیکھنا ہے اور اپنے اخلاق کو اچھا بنانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 4 باتیں تمہارے اگر اندر موجود ہے تو تمہیں دنیا میں کچھ بھی حاصل نہ ہو تو تمہارے لیے وہ 4 چیزیں کافی ہیں۔ وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ امانت کی حفاظت کرنا، نمبر 2 فرمایا کہ سچ بولنا، جھوٹ مت بولنا۔ سچ بڑے بڑے گناہوں سے نجات دلا دیتی ہے۔ زنا، شراب اور چوری جیسے گناہوں سے حفاظت ہو جاتی ہے جو شخص سچ بولتا ہے۔ اسی طریقے سے کہ حسن اخلاق کے پہلو کو اختیار رکھنا، حسن اخلاق سے اپنے آپ کو، اپنے قریبی کو کے ساتھ پیش آنا، کسی سے، اپنی ذات سے، اپنے جسم سے، اپنے اعضاء سے کسی کو تکلیف مت پہنچانا، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، سکھ بھائی ہو، کوئی شخص بھی ہو، دلت بھائی ہو، تمام حضرات کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا۔ ہم دوسروں کی عزت کریں گے تو دوسرے ہماری عزت کریں گے، اور یہ حسن اخلاق اپنے گھر والوں کے پاس نہیں بلکہ سبھی کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا۔ تو جو شخص یہ کام کرتا ہے تو کل قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، تو اس شخص کا چہرہ جو دنیا میں رہ کر اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہو رہا تو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا۔ میرا عزیز ساتھیو، ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ پھر کہا کہ حلال روزی کا استعمال کرنا، حلال روزی کا استعمال کرنا۔ جب انسان کے اندر، انسان کے جسم کے اندر کھانے پینے میں حلال روزی استعمال ہوگی، پھر اللہ سے دعائیں مانگے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی چیز کی درخواست کرے گا تو اس کی درخواست
قبول کی جائے گی۔ لیکن جب حرام لقمہ اندر اترا ہوا ہے، اب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، شکایت بھی کر رہا ہے۔ میرا عزیز ساتھیو، جب حرام لقمے سے اس کا جسم پلا ہے اور حرام لقمے اس کے جسم کے اندر، پیٹ کے اندر اتر رہے ہیں، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی، کہاں سے کامیابی آئے گی؟ میرا عزیز ساتھیو، ہمیں ان چند باتوں پر عمل کر لیا اور چند باتوں کو اپنی زندگی میں لیا ہے۔ امانت کی حفاظت اور سچ بولنا، اچھے اخلاق کے ساتھ رہنا اور حلال روزی کا استعمال کرنا، تو یہ انسان کی کامیابی اور کامرانی ہے، دنیا میں بھی اور کل قیامت کے دن بھی۔ کامیابی اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف کامیابی اور کامرانی کا سرٹیفکیٹ اس کے دانے ہاتھ میں رہے گا۔ میرا عزیز ساتھیو، ذرا غور کرنے کی بات ہے اور ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دینے کی بات نہیں، بلکہ کانوں سے سن کر دل کی گہرائیوں میں اتار کر اپنی زندگی کے ایک ایک شعبے میں اتارنے کی بات ہے۔ جب ہماری زندگی کے ایک ایک شعبے میں بات اتر جائے گی تو کامیابی آئے گی، اور ہم دوسروں کی عزت کریں گے تو دوسرے ہماری عزت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا